نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. گزشتہ جمعہ سے اس کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. جب بندہ مومن بن گیا یعنی کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز اس کی طرف عائد ہوتی ہے اسے نماز کہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کا بھی حکم فرماتے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی حکم فرماتے ہیں. واضح طور پہ اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا یہ الفاظ ذکر فرمائے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ.
لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ اکثر طور پہ ان دونوں کا تذکرہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ خیر، پہلے یوں سمجھے کہ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مفسر قرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اعمال ظاہری اور دوسری قسم ہے اعمال باطنی۔ ظاہری اعمال، باطنی اعمال، یہ دونوں اعمال کی قسمیں۔ پھر فرمایا کہ اعمال ظاہری کی آگے پھر دو قسمیں، عبادات بدنی اور عبادات مالی۔ عبادات بدنی کے اندر اقیم الصلاۃ کا ذکر فرمایا اور عبادات مالی کے اندر آتوا الزکاۃ کا ذکر فرمایا۔ یعنی دونوں عبادتیں ہمارے یہاں آج معاشرے کے اندر عبادات بدنی کو دین سمجھا جاتا ہے، لیکن عبادات مالی کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہوتا، حالانکہ یہ دونوں اعمال ظاہری کی اقسام ہیں۔ اقیم الصلاۃ یہ عبادات مالی ہے، عبادات بدنی ہے، اور آتوا الزکاۃ یہ عبادات مالی ہے۔ پتہ چلا کہ بدن کی عبادت نماز سے ادا ہوتی ہے اور مال کی عبادت صدقہ اور زکوٰۃ سے ادا ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم ذکر کی تھی اعمال ظاہری اور اعمال باطنی۔ اعمال باطنی کے متعلق فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تمہیں اندر سے سکون اعمال کا اس طرح ہوگا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پر آئی تھی۔ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسرے نمبر پہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اس کے آگے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ۔ پتہ چلا نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا۔ تو عبادات بدنی نماز کے اندر، عبادات مالیہ زکوٰۃ کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ کے سامنے تذکرہ آیا تھا کہ یہ کس طرح، سب سے پہلے یہ نماز کس نے پڑھی تھی، فلاں نماز کس نے پڑھی تھی، اور مجموعہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ 5 نمازوں کا مجموعہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب بظاہر آپ کو 5 نمازیں ملی ہیں، جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 5 نمازیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی اور 5 کو فرض کر کے عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں دن اور رات کے اندر 5 نمازیں۔ رب کریم ان نمازوں کا اجر کیا ہے؟ اللہ کریم ان نمازوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فرض میں اللہ نے کی، تم جب پڑھو گے میرے نبی کے دربار پہ آؤ، سوال کرو اللہ کے محبوب نمازیں پڑھنے کا اجر کیا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ عرض کی صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو، میں اللہ کا نبی بتانا چاہتا ہوں، دن و رات کے اندر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو انسان اچھی طرح وضو کر کے احسن الوضو کر کے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس طرح اس کے نامہ اعمال میں کوئی خطا اور کوئی گناہ نہیں رہتا۔ جس طرح ایک نمازی 5 وقت نہر کے اندر غسل کرے، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہتی۔ فرمایا جس طرح ایک انسان کا جسم میل کچیل سے پاک، اس طرح نمازی کا جسم اور نمازی کا نامہ اعمال نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا۔ اشارہ کر دیا کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، اللہ اس کے اندر جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں اس نماز کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز درمیان میں جو خطا جو گناہ ہو، میں اللہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ ارے یہ تو نماز کا اجر ہے، نماز کے لیے جو وضو بنایا جاتا ہے، میرے آقا نے اس کے بارے میں بھی فضیلت ارشاد فرمائی، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو، جب وہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ دھونے ختم نہیں ہوتے، جب اس کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے زمین پہ گرتے گئے، بظاہر تو وہ پانی کے قطرے ہوتے گئے، میں اللہ اس پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح جب وہ منہ کے ساتھ کلی کرتا ہے، اس کے منہ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں میں اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ وہ ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے، ابھی اس کے ناک سے نکل کے پانی زمین پہ نہیں پہنچتا، میں اللہ اس کے ناک کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ رب کریم انسان منہ دھوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یوں ارشاد فرما دے جب کوئی نمازی وضو کرتا ہے ابھی منہ دھوتا ہے، اس کے منہ کا پانی ابھی زمین تک نہیں پہنچتا، میں اس کے منہ کے سارے اعضاء کے گناہوں کو معاف کر
علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے. نماز کس کی ہے؟ زور سے کس کی ہے؟ گویا کہ نماز اللہ کا حق ہے. نماز کس کا حق ہے؟ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ بندوں کا حق ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آگے چل کے شاید آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ جائے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کا دن ہوگا جہاں ہر صاحب حق دوسرے سے اپنا حق وہاں پہ وصول کرے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے حتیٰ کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری، ان دونوں کا جب محاسبہ ہوگا، بغیر سینگ والی بکری آ کر رب سے مطالبہ کرے گی، اللہ اس نے مجھے سینگ مارا تھا، وہ بھی اپنا حق وصول کرے گی. پتہ چلا کہ وہ عدالت انصاف والی ہے، وہاں پہ ہر ایک کو انصاف ملے گا. تو جہاں پہ ہر صاحب حق اپنا حق وصول کرے گا. لمبی احادیث ہے، المختصر. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پہ وہ اس کا حق ادا کرے گا، جو غلخوری کا حق ادا کرے گا، جہاں پہ کسی کا لین دین کا معاملہ ہے، وہ حقوق ادا کیے جائیں گے، وہاں پہ ایک حق اور بھی لیا جائے گا. ادھر صاحب حق کا ہاتھ ہوگا اور دینے والے کا گریبان ہوگا. وہ کون سی چیز ہے؟ شاید اس سے پہلے آپ نے سنی ہو یا نہیں. حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، غرباء، مساکین لوگ، حقدار لوگ اللہ کے دربار میں استغاثہ کریں گے، اللہ کے سامنے آ کر عرض کریں گے اور امیر لوگوں کے گریبانوں پہ ہاتھ رکھیں گے، عرض کریں گے رب کریم انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا. میرا تصور، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب وہ حق کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ امیر لوگ جن کے مالوں پہ زکوٰۃ واجب تھی، انہوں نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکالی، غرباء کو وہ زکوٰۃ نہیں دی. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں یہ پیش ہوں گے اور یہ غریب لوگ اللہ کے دربار میں جا کے عرض کریں گے اللہ انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا تھا. اس وقت ان امیروں کے مال کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان وہاں موجود ہوگا. اس وقت کتنی بے شرمی کا باعث ہوگا. اس لیے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اقیموا الصلاۃ، اس کا فیصلہ بھی میدان محشر میں ہوگا. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا فیصلہ بھی میدان محشر میں ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ دونوں کو ایک جگہ ذکر کیا. نماز اللہ کی تو زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. اللہ نے دونوں کو اکٹھے ذکر کر کے اشارہ کیا اقیموا الصلاۃ، حقوق اللہ بھی پورے کرو، آتوا الزکاۃ، حقوق العباد بھی پورے کرو. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورے کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت عطا کرنا میں اللہ کا کام. اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. رب کریم
قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں زکات کے بغیر انسان پایہ تکمیل تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ حضرت جابر جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، کبار صحابہ میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے بھی خود بنفس نفیس حضور کی زبان سے اپنے کانوں کے ساتھ یہ بات سنی ہے، پھر میں کیوں نہ سلام کروں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا حدیث شریف ارشاد فرما رہے میں نے اپنے کانوں سے سنی، کانوں سے سن کر امت تک پہنچائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری حدیث کو سنتا ہے پھر آگے پہنچاتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اسے سرسبز شاداب رکھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے خود اپنے آقا سے حدیث پاک سنی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ حضور سے سنی۔ حضور فرما رہے قال رجل یا رسول اللہ، حضرت جابر فرماتے ہیں میں آقا کی محفل میں بیٹھا ہوں، ایک شخص آیا حضور کے دربار میں، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ارائیت ان ادى الرجل زکات مالہ، اللہ کے محبوب اگر میں اپنے مال کی زکات ادا کروں بتائیے نا میرے لیے کیا حکم ہوگا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے آقا تشریف فرما ہے اور بھی صحابہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں من ادى زکات مالہ، اے آنے والے نوجوان تو اپنے مال کی زکات ادا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے فقد ذهب عنہ شرہ، زکات تو ادا کرے گا اللہ تیری شرور ساری کو دور فرما دیں گے۔ یعنی مال کے اوپر جتنی آنے والی آفتیں ہیں اللہ تیری زکات ادا کرنے کی وجہ سے انہیں دور فرما دے۔ پتہ چلا کہ زکات ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی کئی واسطوں سے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا، میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کے کسی عام انسان نے نہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی کوئی خطیب کوئی عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ بولتے ہی نہیں جب تک اوپر سے آرڈر نہ اللہ کے حکم سے اللہ کے آرڈر سے بولتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا توجہ توجہ، یہ حدیث آج ہمارے لیے سبق ہے، ساری حدیث ہمارے لیے سبق ہے اور ہم ان پہ عمل کریں۔ بالخصوص جیسے آج کل کا ہمارا ماحول معاشرہ ہے، ہمارے لیے حدیث پاک بالخصوص توجہ کے قابل ہے اور اس کے اوپر توجہ کر کے ہم اسے اپنی زندگی میں لائیں گے نا انشاءاللہ۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگوں اپنے مال کو محفوظ کرو زکات ادا کر کے۔ میرے آقا تشریف فرمائے، صحابہ بھی تشریف فرمائے۔ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، وہ فلاں شخص ہے اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ اس کا مال تباہ